میرا باپ اگر آج اپنے لشکروں کو میرے حوالے کر دے تو میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ میں نہ صرف یہ کہ منگولوں کو اپنی سرزمینوں سے نکال باہر کروں گا بلکہ صحرائے گوبی تک ان کا تعاقب کروں گا۔ لیکن میری مجبوری، میری بدبختی یہ ہے کہ نہ تو میرے والد خود منگولوں سے ٹکراتے ہیں، نہ ہی مجھے ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ دیکھ اور خان، اس حالت میں جانتا ہوں کہ ہمارا آغاز بھی تحیر، ہمارا انجام بھی تحیر ہے۔ کچھ خبر نہیں کہ ہم کس جگہ سے آئے اور کس نگر کو چلے جائیں گے۔ اور خان، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ منگولوں کے ہاتھوں کیسے کیسے قافلے ویران ہوئے، کیسے کیسے کارواں لہو لہو ہوئے، شہر دھواں دھواں، بستیاں ویران ویران ہو گئیں۔ سن اور خان میرے انیس و مونس، میں جانتا ہوں ہماری سرزمینیں منگولوں کے ہاتھوں مفلسی کے گرداب، مخدوش و شکستہ احوال، غم کی یلغار اور ہجر کی سیاہ رات پھیل گئی ہے۔ یہاں مغلوں کی وجہ سے ہمارے شہروں بستیوں میں ظلمت رقصہ ہیں اور ہماری عظیم کہکشائیں ماتم کنا ہیں۔ دیکھ اور خان، میں جانتا ہوں کہ منگولوں کے ہاتھوں چار سو کو بکو ہماری سرزمینوں میں درندگی اور صفاقی، وحشت و ستم آرائی، دکھ کے آسیب کا دور 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 دورہ ہے۔ اور خان، تو جانتا ہے میں اپنے باپ کی وجہ سے بے بس اور مجبور ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہم دونوں بھائی شانے سے شانہ ملا کر منگولوں کے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ اور خان، میں جانتا ہوں تو دلوں کا قائد ہے اور خم اندر خم دشمنوں پر ضرب لگانے کا فن خوب جانتا ہے۔ میرے بھائی، مطمئن رہنا اور میرا انتظار کرنا۔ خداوند قدوس کو اگر منظور ہوا تو ایک وقت ضرور آئے گا، جلال الدین اور اورخان شانے سے شانہ ملا کر اپنے وطن، اپنی سرزمینوں کا دفاع کریں گے۔ اس پر اورخان فوراً بولا اور کہنے لگا، جلال الدین، میں اس وقت اس لمحے کا بڑی بے چینی سے انتظار کروں گا۔ جلال الدین نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر اورخان کو گلے لگایا اور پھر کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے کوچ کا انتظام کروں۔ اس کے ساتھ ہی جلال الدین اورخان کا ہاتھ پکڑ کر خیمے سے اسے باہر لایا تھا۔ خیمے سے باہر آنے کے بعد اورخان نے دیکھا کہ ایک مسلح جوان خیمے سے باہر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑے کھڑا تھا۔ یہ وہی جنگلی سیاہ رنگ کا وحشی گھوڑا تھا جو اورخان نے بڑی تگ و دو سے اطرار شہر کے نواحی شمالی کوہستانی سلسلوں میں پکڑا تھا۔ اس پر اس کا بندر بھی زین کے پچھلے حصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس موقع پر جلال الدین بولا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ اور خان میرے بھائی، یہ تیرا گھوڑا ہے، تیرا بندر بھی اس پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو نوجوان تمہارے گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے ہے، یہی تمہیں نیشا پور کے نواحی شمالی کوہستانی سلسلوں میں اس طرف لے جائے گا جہاں وہ لشکر تمہارا منتظر ہے جو تمہاری کمانداری میں رضاکارانہ کام کرنے کا عہد کر چکا ہے۔ دیکھ اور خان میرے بھائی، یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلے اور تنہا ہو، یاد رکھنا عنقریب ایک انقلاب، ایک تبدیلی نمودار ہوگی، اور جب ایسا ہوگا تو اور خان، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، دہکتی زنجیروں جیسی ظلم کی کوہر آلود فضائیں ختم ہوں گی اور ہم دونوں مل کر رات کی پہنائیوں کی مانگ میں جگنو روشن کر دیں گے۔ اور خان، میں اور تم مل کر آہوں کے اثر کو تعمیر کی تزئین، معدوم فردوس کو حروف مقصود میں بدلیں گے، ستم میں پستے لوگوں کو نیا انداز فسونکاری اور بے داغ سحر جیسی تمناؤں کے نگر مہیا کریں گے۔ دیکھ اور خان، تو اب آگے بڑھ، اپنے گھوڑے پر سوار ہو جا، اور یہ نوجوان جو تمہارے گھوڑے کی باگ پکڑے کھڑا ہے، اس کا گھوڑا بھی وہ دیکھ پیچھے کھڑا ہے، یہ اپنے گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور کوہستانی سلسلے میں جہاں لشکر پہلے سے پہنچ کر منتظر ہے، یہ جوان تمہیں وہاں تک لے جائے گا۔ جلال الدین شاید کچھ اور کہتا کہ اس جوان نے اورخان کے گھوڑے کی باگ پکڑی، وہ آگے بڑھا اور گھوڑے کی باگ اس نے اورخان کو تھما دی۔ پھر وہ اورخان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سیف الدین کے بیٹے، میرے پشت پر یہ جو گھوڑا میرا کھڑا ہے، اس کے پاس دو نوجوان کھڑے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام کمال الدین اور دوسرے کا قاسم خان ہے۔ ان دونوں کا کہنا ہے کہ گو ان کا تعلق اسماعیلیوں سے ہے، لیکن وہ آپ کے بہترین اور مخلص دوست ہیں۔ اس پر اورخان نے چونک کر ان جوانوں کی طرف دیکھا، پھر اس جوان سے پوچھا کہ تم میرے باپ کا نام کیسے جانتے ہو؟ اس پر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام لوغان ہے، مجھے فخر ہے کہ میرا باپ آپ کے باپ سیف الدین کے ساتھ اطرار شہر میں ایک عرصے تک قیام کیے رکھا۔ اس پر اورخان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لوغان نام کے اس نوجوان سے آگے بڑھ کر بغلگیر ہوا۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ کمال الدین اور قاسم خان اسماعیلی ہونے کے باوجود میرے بہترین اور مخلص دوست ہیں، اور مجھے ہر اچھی بری خبر سے آگاہ رکھنے کے علاوہ میرے فائدے اور منفعت کا ہی پہلو تلاش کرتے ہیں۔ جلال الدین بولا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ بات ہے تو جاؤ ان سے مل لو، پھر یہاں سے لوغان کے ساتھ کوچ کرو۔ اور خان نے اپنے گھوڑے کی لگام لوغان کو تھما دی اور پھر وہ سیدھا اس طرف بڑھا جہاں لوغان کا گھوڑا کھڑا تھا۔ اس کے پاس اور خان کے دونوں اسماعیلی دوست کمال الدین اور قاسم خان کھڑے تھے،
اور خان آگے بڑھ کر باری باری دونوں سے گلے ملا تھا۔ ان سے ملنے کے بعد اور خان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کہو تم کیسے آئے ہو؟ اس پر کمال الدین بولا اور کہنے لگا، دیکھیں ہمارے محسن، ہم آپ سے ایک انتہائی اہم بات کہنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک لڑکی جس کا نام تیان ہے، اس کے بھائی نے تمہیں مدد کے لیے پکارا ہے۔ کمال الدین کے اس انکشاف پر اور خان چونک پڑا اور پوچھنے لگا، تیان اور بلداغ کہاں ہیں؟ وہ تم سے کہاں ملے اور تیان کس مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہے؟ اس پر کمال الدین پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھ اور خان، تیان کو ہمارے اسماعیلی ساتھی اٹھا لے گئے ہیں۔ اسماعیلی فدائیوں نے ان پر اس وقت حملہ کر دیا جس وقت بلداغ اور تیان تم سے شکست کھانے کے بعد لوٹ رہے تھے۔ تیان اور بلداغ دونوں نے ہمارے اسماعیلی فدائیوں کا خاتمہ کر دیا، ایک باقی بچا۔ اس حملے کے دوران بلداغ بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے زخمی ہونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخری بچنے والے اسماعیلی نے تیان پر قابو پا لیا اور تیان کو اٹھا کر قلعۃ الموت کی طرف لے جا چکا ہے۔ دیکھ اور خان، ہم تمہیں پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اسماعیلیوں کا امام اور شیخ الجبل جلال الدین غائبانہ طور پر اس منگول لڑکی تیان کو پسند کر چکا ہے، اس لیے کہ بہت سے اسماعیلی فدائیوں نے جلال الدین سے تیان کے حسن اور خوبصورتی اور اس کی جسمانی ساخت اور کشش کی تعریف کی ہے۔ تیان ان دنوں قلعۃ الموت میں قید ہے۔ اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جلال الدین ان دنوں اپنے چند قلعوں کا معائنہ کرنے کے لیے قلعۃ الموت سے باہر ہے۔ اگر اس وقت وہ قلعۃ الموت میں موجود ہوتا تو اب تک وہ تیان کو اپنے حرم میں داخل کر کے بے آبرو کر چکا ہوتا۔ ہر وہ خوبصورت لڑکی جسے جلال الدین پسند کرتا ہے اسے 1 سال تک اپنے حرم میں رکھتا ہے، اس کے بعد اسے اٹھا کر قلعۃ الموت میں بنائی جانے والی جنت میں بھیج دیتا ہے۔ دیکھ، تیان ابھی تک جلال الدین کے ہاتھوں محفوظ ہے اور قلعۃ الموت میں قید ہے۔ قلعے کے منتظمین جلال الدین کی واپسی پر تیان کو اس کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک اور بات بھی غور سے سنو، تیان اس وقت صرف 3 فدائین ایسے ہیں جو اس کو چہرے سے پہچانتے ہیں۔ ایک وہ جو تیان کو اٹھا کر قلعۃ الموت میں لے گیا تھا، اور وہ 2 جو ان دنوں اس کے کمرے پر پہرا دیتے ہیں جس میں تیان کو بند رکھا گیا ہے، اس لیے کہ جس لڑکی کو جلال الدین کے حرم میں داخل کیا جانا ہوتا ہے اسے عام لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس پر اور خان بولا اور پوچھنے لگا، دیکھ کمال الدین، تمہاری بڑی مہربانی کہ تم نے مجھے تیان سے متعلق یہ اطلاع کی، لیکن اس اطلاع سے میرا کیا تعلق؟ کیا تیان نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے؟ اس پر اس بار کمال الدین کی بجائے اس کا دوسرا ساتھی قاسم خان بولا اور کہنے لگا، دیکھ سیف الدین کے بیٹے، تیان نے تمہیں مدد کے لیے تو نہیں پکارا، اس لیے کہ اس پر تو اب کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ ہاں، بلداغ جو تیان کا بھائی ہے وہ ہم سے ملا تھا، یوں جانو کہ ہم خود اس سے ملے تھے۔ وہ زخمی ہوا تھا، ہم نے ہی اس کا علاج کیا تھا۔ اب وہ یہاں سے 25 میل آگے ایک قصبے کے نواحی سرائے میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ اس سرائے کا مالک ہمارا جاننے والا ہے، لہٰذا وہ اس سرائے میں محفوظ ہے۔ اس نے ہم سے کہا تھا کہ اور خان تک میرا پیغام پہنچائیے کہ کسی نہ کسی طرح میری بہن تیان کو قلعۃ الموت سے نجات دلائے۔ اور خان فوراً بولا اور کہنے لگا، دیکھو میرے ساتھیوں، میں بلداغ کی اس پکار پر ضرور لبیک کہوں گا، میں تیان کو تمہارے قلعۃ الموت سے ضرور نکالوں گا، پر یہ تو کہو کہ اس سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکو گے؟ اس پر کمال الدین بولا اور کہنے لگا، دیکھ سیف الدین کے بیٹے، قلعۃ الموت چاروں طرف سے کوہستانی سلسلوں میں گھرا ہوا ہے، اور یہی بلند کوہستانی سلسلے اس الموت نام کے قلعے کی فصیلوں کا نام دیتے ہیں۔ تیان کو اس وقت اس قلعے کے شمالی حصے کی ان قیام گاہوں میں رکھا گیا ہے جہاں سب سے زیادہ محترم اور معزز مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ ہم تمہاری بات سے اتفاق کر سکتے ہیں کہ جس عمارت کے اندر تیان کو رکھا گیا ہے، اس عمارت کے اوپر کوہستانی سلسلے میں ہم ٹھیک 2 دن بعد عشاء کے بعد گول دائرے کی شکل میں مشعل ہلائیں گے۔ بس اس مشعل کے ہلائے جانے کو تم ہمارا اشارہ سمجھنا، اور اس جگہ سے تم کوہستانی سلسلے پر چڑھ کر جو اس کوہستانی سلسلے سے قریب ترین عمارت ہوگی اس کے اندر تیان کو تلاش کر لینا۔ دیکھ سیف الدین کے بیٹے، اس سلسلے میں ہم تمہاری اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اس عمارت کے قریب تک نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہمیں ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ اگر ہم اس عمارت کے قریب جاتے ہیں اور ہمیں دیکھ لیا جاتا ہے تو ہم پر شک کیا جائے گا کہ ہم تیان کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد اگر تم تیان کو وہاں سے نکال لے جاتے ہو تو غداری کا الزام لگایا جائے گا، اور اس الزام میں ہم دونوں کی گردن بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ دوسرے، ہم پر یہ بھی الزام لگایا جا سکتا ہے کہ ہم تیان کو دیکھنے کی خاطر اس طرف آئے ہیں، اس لیے کہ تیان کی خوبصورتی، اس کے حسن، اس کی جاذبیت، اس کی کشش کے چرچے پورے قلعۃ الموت میں ہو چکے ہیں۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، دیکھو کمال الدین اور قاسم خان، میرے لیے تمہاری طرف سے اتنی ہی مدد کافی ہے جو تم 2 روز بعد عشاء کے بعد اس عمارت کے قریب ترین کوہستانی سلسلے کے اوپر مشعل ہلا کر مجھے اشارہ کر دو گے۔
تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا کام آسان ہو جائے گا اور میں ہر صورت میں تیان کو وہاں سے نکال لوں گا۔ اب تم تھوڑی دیر یہاں رکو، میں جلال الدین سے بات کر کے لوٹتا ہوں۔ اور خان موڑا جلال الدین کے پاس آیا، اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ جلال الدین میرے بھائی، میری ایک عزیزہ کو اسماعیلی اٹھا کر لے گئے ہیں، اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے۔ یہ دونوں اسماعیلی میرے بہترین دوست ہیں، ان دونوں کی مدد سے اس لڑکی کو وہاں سے نکالتا ہوں، پھر میں یہاں واپس لوٹتا ہوں اور لوگان کو لے کر نیشاپور کے اس کوہستانی سلسلے کی طرف جاؤں گا جہاں لشکر میرا منتظر ہے۔ اس پر جلال الدین فوراً بولا اور کہنے لگا، دیکھ اور خان، اس لڑکی کو اگر وہاں سے نکالنے کے لیے میری ضرورت محسوس کرو تو میں بھی اس سلسلے میں حاضر ہوں۔ اس پر اور خان کہنے لگا، نہیں جلال الدین میرے بھائی، میں اکیلا ہی اس لڑکی کو نکال کر لے آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی اور خان نے جلال الدین اور لوگان دونوں کے ساتھ مصافحہ کیا، پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، کمال الدین اور قاسم کے قریب آیا، پھر انہیں کہنے لگا، تم دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور مجھے سب سے پہلے بلداغ کے پاس لے کر چلو۔ کمال الدین اور قاسم خان دونوں اپنے قریب ہی کھڑے گھوڑوں پر سوار ہو گئے، پھر وہ تینوں اپنے گھوڑوں کو جنوب مشرق کی سمت سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ دوپہر سے پہلے ہی کمال الدین اور قاسم خان نے ایک قصبے سے باہر ایک سرائے کے دروازے پر اور خان کو رکنے کا اشارہ کیا، اور خان نے اپنے گھوڑے کو روکا۔ پھر وہ قاسم خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ قاسم خان، تم اندر جاؤ، تیان کے بھائی بلداغ کو باہر بلا کر لے آؤ۔ کمال الدین اور خان کے پاس ہی رہا جبکہ قاسم خان اندر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اور خان نے دیکھا کہ قاسم خان کے ساتھ بلداغ سرائے سے باہر نکل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اور خان اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ بلداغ کا چہرہ اترا ہوا تھا، اس کی حالت بری تھی۔ اس نے جب سرائے سے باہر آ کر دیکھا تو وہ بھاگ کر اور خان سے لپٹ گیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، ہم دونوں بہن بھائیوں نے تم پر حملہ آور ہو کر تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائیوں نے، میں اس کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ شاید اس کمال خان اور قاسم خان نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ میری بہن اس وقت قلعۃ الموت والوں کے پاس ہے، اسے وہاں سے نجات دلا دو۔ اس قاسم خان اور کمال الدین سے مجھے پتا چلا ہے کہ صرف تم ہی اسے وہاں سے نکال سکتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو تو میں زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھول سکوں گا۔ اس پر اور خان بلداغ کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ بلداغ، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری بہن کو قلعۃ الموت سے ضرور نکالوں گا۔ پر دیکھ، ایسا کر، کیا تیرے پاس تیری بہن کا کوئی ایسا لباس ہے جو اس کے زیر استعمال رہا ہو؟ اس پر بلداغ کہنے لگا، اس کے کئی لباس ہیں، اس کا گھوڑا بھی اس سرائے میں ہے، اس پر اس کا سارا سامان لدا ہوا ہے۔ قلعۃ الموت کا فدائی اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا تھا۔ اس پر اور خان کہنے لگا، دیکھ بلداغ، میں سرائے میں داخل نہیں ہوں گا، میں یہیں کھڑا رہتا ہوں، تیان کا ایک لباس مجھے لا دو، اس لباس کے ذریعے میں قلعۃ الموت میں تیان کو نکال لاؤں گا۔ بلداغ مڑا بھاگتا ہوا وہ سرائے کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک لباس لے آیا اور خان کو تھما دیا، اور خان نے تیان کا وہ لباس گھوڑے کی خرجین میں ڈال دیا۔ پھر اس نے بلداغ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، بلداغ، اب میں یہاں سے کوچ کرتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہاری بہن کو واپس لا کر دوں گا، میری واپسی تک تم اسی سرائے میں قیام کرنا۔ اس کے ساتھ ہی اور خان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اسے سرپٹ دوڑا دیا۔ کمال الدین اور قاسم خان بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ قلعۃ الموت کے پاس جا کر قاسم اور کمال الدین تو قلعے کے اندر چلے گئے، جبکہ اور خان نے قلعے کے قریب ہی ایک بستی کی سرائے میں قیام کر لیا تھا۔ 2 دن بعد اور خان قلعۃ الموت کے کوہستانی سلسلے کے قریب رکا۔ اس وقت عشاء کے بعد رات خوب گہری ہو چکی تھی۔ اپنے گھوڑے کو اس نے ایک بہت بڑی چٹان کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے بندر کو پکڑ کر اس نے کندھے پر بٹھایا، خود گھوڑے کے ساتھ لٹکتی ہوئی رسی کے چند چھلے آپس میں اس نے جوڑ کر اسے طویل اور لمبا کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ بندر کو اپنی گود میں بٹھا کر ایک پتھر پر بیٹھ کر اشارے کا انتظار کرنے لگا۔ چاروں طرف گھور اندھیری رات پھیلی ہوئی تھی۔ آفاق خلوت کدائے ذات میں گم تھا، ہر شے کا رخ فکر بے نور اور لب جذبہ خاموش تھا۔ چاروں طرف کچھ ایسا سما تھا جیسے کشاکش ہائے دنیا میں اداسی کا فسوں پھیل کر بکھر گیا ہو۔ سرد رات کے تنہا اندھیرے میں قلعۃ الموت کا وہ کوہستانی سلسلہ آرزوؤں کے کھنڈر جیسا لگ رہا تھا۔ رات کے اس سمے کوہستانی سلسلے کے قریب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سرسبز و شاداب اور حسین خلد مناظر، بھرپور رقص کے جھٹپٹے، الجھنے سوچیں، باراور نفرتیں، محبت کا قحط ایک عجیب طرز کہن اور سحر علم ترازی کے ساتھ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو گیا ہو۔
शबनम पलकों पर तराजू हो जाने वाले आंसुओं की बूंदों की तरह हर शय से लिपटने लगी थी और खान इसी तरह खामोशी से बैठा इंतजार कर रहा था। अचानक और खान तड़प कर उठ खड़ा हुआ। रात की गहरी झल और शब के दरोबाम में उसने देखा कि क़लातुल मौत के उस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर किसी ने मशल गोल चक्कर में 3 बार हिलाई थी। ये समा देखते हुए सुबह के जलवों की तरह और खान के होंठों पर दुज़दीदा तबस्सुम नमूदार हुआ, जबकि उसका चेहरा एहसास के जुगनुओं और मौसमों की दस्तकों जैसा खुशकुन हो गया था। मशल के लहराए जाने के बाद और खान बड़ी तेजी से हरकत में आया और भागता हुआ वो अपने घोड़े के पास आया और घोड़े की खुरजीन में उसने त्यान का लिबास और उसका एक हिस्सा निकाला। फिर मखसूस अंदाज में बंदर के सर पर हल्की सी चपत लगाई। लिबास का वो हिस्सा उसने बंदर की गर्दन में डाल दिया था। जवाब में वो बंदर उस लिबास को सूंघने लगा था। फिर और खान ने अपनी उस लंबी कमंद का एक सिरा बंदर के हाथ में दिया, उसकी पीठ पर 2-3 बार हाथ फेरा, फिर कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर जाने लगा। और खान का ऐसा करना था कि बंदर उस लिबास को सूंघने के साथ उस कमंद को लेकर बड़ी तेजी से कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर चढ़ने लगा था। थोड़ी देर तक वो ऊपर ही चढ़ता रहा और रस्सी ऊपर खिंचती रही, यहां तक कि रस्सी रुक गई। फिर कोहिस्तानी सिलसिले से ऊपर 2-3 बार बंदर की मखसूस आवाजें सुनाई दी, जिन्हें सुनते हुए और खान मुस्कुराया और उसके चेहरे पर खुशी का तासुर नमूदार हुआ। जवाब में उसने कमंद को खूब खींच कर देखा। बंदर ने ऊपर जाकर कमंद किसी चट्टान या पत्थर में फंसा दी थी, जिसकी वजह से कमंद पर जब और खान ने जोर लगाया तो रस्सी नीचे न आई। फिर और खान ने अपना सर पर अपना आहनी खुद दुरुस्त किया, अपनी पीठ पर अपनी ढाल दुरुस्त की, अपनी तलवार और खंजर का जायजा लिया। फिर वो कमंद के जरिए बड़ी तेजी से क़लातुल मौत के उस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर जा रहा था। थोड़ी जिद्दोजहद के बाद वो ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया। ऊपर जाकर और खान ने देखा बंदर ने कमंद का सिरा बहुत बड़ी चट्टान के अंदर फंसा दिया था। उसके सर पर उसने प्यार किया। फिर जमीन पर ही लेटे उस कोहिस्तानी सिलसिले की जो करीब तरीन इमारत थी उसकी तरफ और खान ने देखा। इमारत के दोनों तरफ एक कमरे के अंदर रोशनियां थीं। दोनों तरफ एक एक पहरेदार दाएं बाएं चहलकदमी कर रहा था और खान ने अंदाजा लगा लिया कि वहां त्यान को बंद करके रखा गया होगा। उस इमारत के करीब जाकर और खान ने अपने मखसूस से अंदाज में बंदर के सर पर हाथ फेरा। जवाब में बंदर भी अपनी गर्दन में लटकते हुए त्यान के लिबास को सूंघने लगा था। इसके बाद और खान ने उस बंदर को सामने वाली इमारत की तरफ धकेल सा दिया। बंदर अब बड़ी तेजी से उस इमारत की तरफ बढ़ते हुए और गले में लटकते त्यान के लिबास को सूंघता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। जिस कमरे में रोशनी हो रही थी, बंदर दीवार के साथ साथ अंधेरे में आगे बढ़ते हुए वहां रुक गया। उस कमरे के अंदर दोनों तरफ खिड़कियां थीं, जिनमें लोहे की सलाखें लगी हुई थीं। इनमें से बंदर अंदर नहीं जा सकता था। पहरेदार जब आगे निकल गया तो बंदर फौरन हरकत में आया। खिड़की के ऊपर चढ़ते हुए वो रोशनदान की तरफ गया। रोशनदान के जरिए वो उस कमरे में कूद गया। कमरे में उतरने के बाद बंदर आगे बढ़ा। कमरे के एक कोने में लकड़ी की एक मसहरी पर खूबसूरत बिस्तर पर त्यान दराज थी। बंदर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा था। अचानक त्यान उठकर बैठ गई। कमरे में जलती हुई मशल की रोशनी में उसने बंदर को देखा। पहले खौफजदा होकर उसने चीख मारना चाही, फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। बंदर तेजी से करीब आकर त्यान के पास रुक गया था। अचानक उस बंदर की तरफ देखते हुए त्यान के चेहरे पर खुशकुन मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। शायद वो उस बंदर के गले में लटकते हुए अपने लिबास को पहचान चुकी थी और इसके साथ शायद और खान के बंदर को भी पहचान गई थी। अपनी मसहरी से वो उठी, बंदर को अपने दोनों हाथों में लिया और एक बार उसके सर पर बोसा दिया। फिर उसके गले में लटकता हुआ लिबास उसने उतार लिया था। इसके बाद वो धीमी और राजदाराना सी आवाज में कहने लगी, देख मेरे बेज़बान कासिद, लगता है तेरा आना मेरे लिए खुशकिस्मती, मेरे लिए नेकबख्ती की अलामत बन जाएगा। तेरा यहाँ मौजूद होना इस बात की गम्माजी भी करता है कि यहीं कहीं और खान भी मौजूद है, जो शायद मुझे इस जहन्नम से निकालने के लिए ही आया होगा। तेरे गले में लटकता हुआ ये लिबास इस बात की निशानदही भी करता है कि मेरा भाई बलदाख जिंदा है और उसी ने ही और खान से इल्तिमास की होगी कि वो मुझे इस जहन्नम से निकाले। देख मेरे बेज़बान कासिद, अब ये और खान मेरे लिए शाम के धुंधलकों, जज्बों की शफक, भीग कर महक उठने वाली रातों में शबिस्ताने तसव्वुर, ज़हन के जंगल में सजती उरूस फ़िक्र और गमों के इज़्तिराब में दिलो जान की सपुर्दगी है।